بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم ہے، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے. ناظرین، ہمارے پروگرام کی خوش بختی ہے، خوش نصیبی کہیے کہ آج ہمارے بزم کی جو شخصیت ہیں، مہمان، خوبصورت شاعرہ، ان کی زندگی کا بیشتر حصہ تخلیق ادب میں بسر ہوتا ہے. پاکستان میں مشاعروں میں مدعو کی گئی ہیں، دنیا بھر میں اپنے فن کی بنیاد پر، اپنی خوبصورت شاعری کی بنیاد پر مدعو کی جاتی ہیں. آج نہیں بلکہ ہم کئی روز سے ان سے درخواست گزار تھے کہ کچھ وقت نکالیں بزم شاعری کے لیے اور اپنے خوبصورت اشعار ہماری سماعت اور آپ کی سماعتوں تک منتقل کریں. ہمارے جو وسیلہ بنے، ہمارے بہت عزیز دوست ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب، ہم نے اپروچ لگائی، ڈاکٹر ندیم صاحب نے بھی ہمارا ساتھ تعاون کیا اور سیما نقوی صاحبہ کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ پروگرام بزم شاعری کے لیے وقت نکالیں. آج ہماری خوبصورت مہمان ہیں، کینیڈا سے تشریف لائی ہیں سیما نقوی صاحبہ. السلام علیکم. میں قبل اس کے کہ کوئی سوال قائم کرنے کی جسارت کروں، میٹرو ون کی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میٹرو ون نیوز چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام بزم شاعری کے لیے وقت نکالا. اور میں آپ تمام احباب کی بہت شکر گزار ہوں کہ میٹرو ون جیسے چینل میں آپ نے مجھے مدعو کیا اور میں یہاں. اور ایسا نہیں ہے کہ میں نے خود کوشش کی ہے، آپ مجھے معلوم تھا کہ آپ نے مجھے بہت دنوں سے آپ کوشش کر رہے ہیں، تو میں نے خود ڈاکٹر ندیم سے بھی مستقل ہمارا رابطہ اسی لیے تھا کہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ کے اس خوبصورت پروگرام میں ضرور شمولیت ہو میری، اور آپ کے ذریعے میں آپ کے سامعین و ناظرین تک پہنچ پاؤں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین کرام، میں آپ کے علم میں ایک بات اور لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس عہد میں ہم سفر کر رہے ہیں، جہاں ہمارے ارد گرد شعراء اور شاعرات کی بھرمار ہے، وہیں پر چند ایک لوگ بہت سنجیدگی سے اپنا تخلیقی عمل جو ہے جاری رکھے ہوئے ہیں. انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ادبی تقریبات میں کس طرح سے پارٹیسپیٹ کرنا ہے یا کتابوں کی دوڑ میں کس طرح سے شامل ہونا ہے. وہ چند لوگ ایسے ہیں جنہیں آپ باعث فخر سمجھتے ہیں، نہ صرف ان کا قیام جس ملک میں ہو بلکہ ان کی بنیاد جس ملک میں ہو، اس ملک کے لیے باعث فخر ہوتے ہیں اپنے تخلیقات کے تعلق سے، اور اپنے ادبی سفر کو جو سنجیدگی سے لے کر چل رہی ہوتی ہیں، ان میں سر فہرست نام آتا ہے سیما نقوی صاحبہ کا. اگر آپ اجازت دیجئے تو کوئی سوال قائم کرنے کی جسارت کروں. سیما، شاعری کے تعلق سے ہم ایک روایتی سا جیسے کہ سوال ہے، سب سے ایک سوال کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. شاعری کی جانب حادثاتی طور پر آنا ہوا، کوئی پلاننگ کی گئی، یا شاعری آپ کی جانب آئی؟ مجھے لگتا ہے کہ شاعری جو تھی وہ میرے اندر جب سے تھی، جب میں نے شاید پہلی سانس دی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو شاید علم نہیں کہ میرا تعلق سادات امروہہ، میرے والدین امروہہ سے تھے اور ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے. اور تو ہماری جو میرے خیال ہے بچپن سے جو تربیت اس ماحول میں کی گئی ہے جہاں پر ہر شخص کے اندر تھوڑی بہت موزونیت رہی ہے. تو میرے والدین، میرے دادا، میرے نانا شاعر، اور شاعری بھی کیسی کہ سحر سہاگ لکھے جا رہے ہیں تو منقبت سلام. تو ضروری نہیں کہ وہ شاعر ہمارے منظر ادب پہ بہت بڑا نام ہو، لیکن آپ یقین مانیے کہ ہماری جو سادات امروہہ کی جو ہجرت کر کے بھی یہاں آئے، ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کچھ نہ کچھ موضوع کرتی ہے. تو شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ماحول میرے اندر شروع بچپن سے، بلکہ پیدائش کے بعد سے میرے والدین میں سے کوئی شاعر نہیں تھا. لیکن حادثاتی کہہ لیجئے یا اتفاقی کہہ لیجئے، کیونکہ ہم 7 یا 8 سال کی عمر میں میں کراچی میں میرے والدین تھے، لیکن میرے والد کی شالیمار ریکارڈنگ کمپنی جب بنائی گئی ہے تو انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا. ان کے دوست تھے راشد لطیف صاحب، انہوں نے میرے والد کو کانٹیکٹ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ اس کام میں ہمارے شریک ہوں. تو میرے والد نے اس وقت وہ EMI میں تھی، EMI کی ریکارڈنگ کمپنی میں، تو انہوں نے اس چیز کو خوشی سے انہوں نے قبول کیا اور ہم لوگ کراچی سے اسلام آباد روانہ ہوئے. تو یہ پہلا سفر تھا میرا جو میں نے ریل گاڑی ٹرین میں کیا تھا، اور وہی پہلا سفر میرے لیے جو ہے وہ شاعری کی طرف میرا پہلا قدم تھا.
تو میں نے نظم کہی ریل گاڑی کے عنوان سے، جو کہ اب مجھے یاد بھی نہیں ہے، لیکن وہ میرا پہلا سمجھیے میری پہلی شاعری کی کوشش تھی، اور وہ شاید وزن میں بھی تھی، کیونکہ میں نے شاید مجھے ایک آدھ اس کا مصرع یاد ہے کہ دن بھر ہم کو سیر کرائے اور چھپ چھپ بھی کرتی جائے. تو یہ بہرحال یہ میری پہلی کوشش تھی یا پہلا قدم میرا جو میں نے شاعری کی طرف بڑھایا، اور اس کے بعد ایک سلسلہ تھا نہ ختم ہونے والا. بہت اچھے. میں یہ بھی جاننا چاہوں گا سیما کہ کینیڈا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے کراچی میں ادبی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے، اسی طرح سے کینیڈا میں بھی ادبی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہاں کی مستند ترین اور پسندیدہ شاعرات میں سر فہرست آپ ہیں. وہاں کے ادبی ماحول کو اور پاکستان کے ادبی ماحول کو آپ کس نگاہ سے دیکھتی ہیں؟ کوئی فرق محسوس کرتی ہیں؟ دیکھیے ادبی ماحول تو کم و بیش ہر جگہ ایک سا ہے، اس سینس میں کہ ہر طرح کا ماحول ہر جگہ ہے. یعنی آپ کو سنجیدہ شعراء اور سنجیدہ قاری اور سنجیدہ سننے والے ملیں گے، اور دوسری طرف آپ کو اور طرح کے لوگ جو کہ اتنے زیادہ، کیونکہ ہر طرح کی شاعری ہو رہی ہے، عوام کے لیے بھی شاعری ہو رہی ہے، خواص کے لیے بھی شاعری ہو رہی ہے، اپنے لیے بھی شاعری ہو رہی ہے. تو وہ ماحول میں نہیں سمجھتی کہ کچھ اتنا فرق ہے، سوائے اس کے کہ کیونکہ ہم ہجرت کر کے جو ہماری جو نسل اب ہجرت کر کے گئی ہے وہ خاصی میچور ہے. تو وہ جو لوگ یہاں سے ہجرت کر کے پاکستان سے باہر گئے ہیں وہ تقریباً ہماری ایج اس ایج گروپ میں ہے جہاں تھوڑی میچورٹی آ جاتی ہے، جہاں سنجیدگی آ جاتی ہے. تو طبیعت میں وہ سنجیدگی جو ہے وہ اس ماحول پہ کافی اثر انداز ہوتی ہے. تو ایک سنجیدہ جو میں نے ٹورنٹو کے حلقہ ادب میں محسوس کیا، کیونکہ نوجوان شعراء بہت کم ہیں، اور نوجوان تو ہماری اولاد ہوئی نا جو ہم سے، اور وہ اگلی جنریشن مکمل کینیڈین ہے، تو ان میں سے اگر کچھ لکھنے والے ہیں بھی تو اردو پہ اتنا کام نہیں کر رہے، اور امید کرتے ہیں کہ کریں، لیکن فی الحال نہیں ہے. تو وہ جو نسل ہے وہ ظاہر میچور ہے، تو وہ اس عمر کے حصے میں جہاں سنجیدہ شاعری زیادہ، اور وہ اس وقت کے شعراء ہیں جو یقیناً بہت سے لوگ جان صاحب اور اس وقت کے شعراء کے ساتھ ان کا وقت گزرا، تو بہت بڑی سنجیدہ شاعری. تو یہ فرق مجھے لگا. اور یہاں ماشاءاللہ کیونکہ نوجوان ایک پوری نسل ہے نوجوان جنہوں نے جو شاعری کرے، اور بڑی عمدہ شاعری ہو رہی ہے. میں پنجاب میں بھی اور کراچی میں بھی ماشاءاللہ نوجوان شعراء، میں ابھی 2 دن پہلے بھی ایک نشست میں گئی جو نوجوان شعراء نے بڑی اچھی شاعری. تو ایک الگ ماحول کی شاعری ہے، اور ہم لوگ شاید تھوڑے سے کلاسی. ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ موجود ہیں کینیڈا سے تشریف لائی ممتاز شاعرہ سیما نقوی صاحبہ، جو وقفے پر جانے سے قبل خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی تھیں. ہم اس ایک بار پھر سیما نقوی صاحبہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. جی سیما صاحبہ، اگر ہم آپ کو ناگوار نہ گزرے تو کچھ کلام نہیں، میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے اس خوبصورت شو میں میٹرو ون کے توسط سے میں آپ کے سامعین تک کچھ اپنا کلام پہنچا پاؤں گی. کرونا کی وجہ سے کچھ اشعار ہم سب، میرا خیال ہے آج کل کرونا ہی شاعری تو بہت ہو رہی ہے. 2 اشعار سے شروع کرتی ہوں کہ 2-4 گھونٹ زیست پیالے کے تر گئے. واہ. 2-4 گھونٹ زیست پیالے کے تر گئے، پھر وقت کے گھڑے میں ماہو سال بھر گئے. بہت اچھے، بہت. 2-4 گھونٹ زیست پیالے کے تر گئے، پھر وقت کے گھڑے میں ماہو سال بھر گئے. الفاظ کوئی لاؤ نئے اس کے واسطے. واہ. الفاظ کوئی لاؤ نئے اس کے واسطے، تنہائی کی لغت سے معنی کی. بہت اچھے، بہت اچھے. ہم لوگ کینیڈا میں رہ رہے ہیں تو ہمارے یہاں تو شدید لاک ڈاؤن ہے، اور ہم نہ کہیں آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں نہ کسی. تو وہ جو ایک کیفیت ہے اس کو میں نے چند الفاظ میں پرونے کی کوشش کی ہے کہ اور ہر لمحہ اگلے پل سے نبرد آزما رہا. واہ. کتنے ہی درد جیتے رہے، کتنے مر گئے. واہ. امید، خوف، غیر یقینی، قضا و زیست. واہ. امید، خوف، غیر یقینی، قضا و زیست، دشمن لڑے بنا ہی کڑا وار کر گئے. بہت اچھے، بہت اچھے. ایسا نہیں کہ وقت نے یادیں نہیں بنی. واہ. ایسا نہیں کہ وقت نے یادیں نہیں بنی، یہ اور بات ہے کئی پھندے بکھر گئے. واہ. تنہائی کی لغت سے معنی کدھر گئے. بہت اچھے، بہت اچھے. ایک اور غزل ہے جس کی کہ
مجھے ردیف کچھ الگ سی ہے تو میں آپ کی خدمت جی میں جی پیش ضرور. کرنا چاہوں گی. ایک منظر میں کئی بار اسے دیکھ کے دیکھ. واہ. ایک منظر میں کئی بار اسے دیکھ کے دیکھ. دیکھنا ہے تو لگاتار اسے دیکھ کے بہت دیکھ. اچھے بہت اچھے. ایک واہ. منظر میں کئی بار اسے دیکھ کے دیکھ. دیکھنا ہے تو لگاتار اسے دیکھ کے دیکھ. یہ کھلی آنکھ کا منظر ہی نہیں ہے میری جان. واہ. یہ کھلی آنکھ کا منظر ہی نہیں ہے میری یہ جان. کھلی آنکھ کا منظر ہی نہیں ہے میری جان. بند آنکھوں سے بھی ایک بار اسے دیکھ کے دیکھ. بہت اچھے بند بہت آنکھوں اچھے. سے بھی ایک بار اسے دیکھ کے دیکھ. اور برف آنکھوں میں لیے دور کھڑے شخص کی خیر. ہاں ہاں. برف آنکھوں میں لیے دور کھڑے شخص کی خیر. کیسے جلنے لگے رخسار اسے دیکھ کے بہت دیکھ. اچھے بہت اچھے. کیسے جلنے لگے واہ. رخسار اسے دیکھ کے دیکھ. اور کوئی سورج سے ملا پاتا ہے کب تک آنکھیں. واہ. کوئی سورج سے ملا پاتا ہے کب کب تک تک آنکھیں. پھر بھی ایک بار لگاتار اسے دیکھ کے دیکھ. بہت اچھے. پھر بھی بہت ایک اچھے. بار لگاتار اسے دیکھ کے دیکھ. اور دیکھتے دیکھتے کیا کچھ نظر آنے لگ جائے. واہ. دیکھتے دیکھتے کیا کچھ نظر آنے لگ جائے. آئینہ خانے کے اس پار اسے دیکھ کے بہت دیکھ. اچھے بہت آئینہ اچھے. خانے کے اس خوبصورت. پار اسے دیکھ کے واہ. دیکھ. اور ہے یقین چال ستاروں کی بدل جائے گی. واہ. ہے ہے یقین. یقین چال ستاروں کی بدل جائے گی. ایک دن صبح کا اخبار اسے دیکھ کے دیکھ. بہت اچھے. یہ کھلی آنکھ کا منظر ہی نہیں ہے میری جان. واہ. پھر بھی ایک بار لگاتار اسے دیکھ کے دیکھ. بہت واہ. شکریہ. بہت خوبصورت. بہت شکریہ. اور اگر آپ کے پاس وقت ہو جی تو جی آپ سے ہم تادیر کلام سماعت کریں بہت گے. شکریہ. یہ ایک غیر مردف غزل کے جی چند جی. اشعار. افق پہ ہونے کو ہے کارگاہ ہست کی شام. واہ. افق پہ ہونے کو ہے کارگاہ ہست کی شام. بس ایک قدم کی مسافت پہ رہ گیا ہے قیام. بہت اچھے. یہ ختم شد سے ذرا دیر پہلے کا ہے مقام. واہ. یہ ختم شد سے ذرا دیر پہلے کا ہے مقام. گزرتے جاتے ہیں کردار سارے نام بنام. واہ. ہمارے بعد بھی کوئی دیے جلائے گا. ہمارے بعد بھی کوئی دیے جلائے گا. اسی لیے تو سرے راہ جل رہے ہیں مدام. واہ. ہم اہل دل ہیں محبت ہمارا کلمہ ہے. بہت اچھے. ہم ہم اہل دل ہیں. محبت ہمارا کلمہ ہے. جبھی تو جس سے کیا پیار سے کیا ہے بہت کلام. اچھے بہت اچھے. جبھی سنا. تو جس واہ، سے واہ، کیا واہ. پیار سے کیا ہے کلام. نگاہ تک میں تو بے تنائی تھی سیما. واہ. نگاہ تک میں تو بے تنائی تھی سیما. تو کیا یہ بھولے سے آتے رہے دعا و سلام. واہ. ہمارے واہ. بعد بھی کوئی دیے جلائے گا. اسی لیے تو سرے راہ چل رہے ہیں مدام. بہت اچھے بہت اچھے. ایک اور غزل. جی جی ضرور. کوئی انہیں آواز نہ دینا واہ. اب کی بار کنارے سے. بہت اچھے. کوئی انہیں آواز نہ دینا اب کی بار. اب کی بار کنارے سے. دریا واپس لوٹ رہے ہیں اپنے اپنے دھارے سے. بہت اچھے بہت اچھے. دریا واپس لوٹ رہے ہیں اپنے اپنے دھارے سے. اپنے اپنے واہ. دھارے سے. چاند نے آنکھ میں چولی کھیلی پہروں ایک ستارے سے. ہاں ہاں. چاند نے آنکھ میں چولی کھیلی پہروں ایک ستارے سے. رات شرارت کرنے اتری سورج کے چوبارے سے. بہت اچھے. رات شرارت کرنے اتری سورج کے چوبارے سے. اور شعر دیکھیے گا کہ جی، کبھی عطا کبھی تو زخمی کرنیں ایسے مجھ تک آتی ہیں. واہ. کبھی کبھی تو زخمی کرنیں ایسے مشتاق آتی ہیں. کبھی کبھی تو زخمی کرنیں ایسے مجھ تک آتی ہیں. جیسے کوئی کاٹ رہا ہو روشنیوں کو آرے سے. بہت اچھے. آداب. جیسے واہ. کوئی کاٹ رہا ہو روشنیوں کو آرے سے. اور برف کے غالیچے پر پھسلے سورج کی کرنوں کے پاؤں. واہ. برف کے غالیچے پر پھسلے
सूरज की किरणों के पाँव और शफक ने हाथ बढ़ाकर थाम लिए अंगारे से, वाह 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 वाह, और शफक ने हाथ वाह, वाह, बढ़ाकर थाम लिए अंगारे से, बेच के सारे ख्वाब सुनहरे गिरवी रख कर दिन और रात, बेच के सारे ख्वाब सुनहरे गिरवी रख कर दिन और रात, घर आंगन संसार बनाया दिल मिट्टी और गारे से, बहुत अच्छे, घर बहुत आंगन अच्छे, आदाब, घर वाह। आंगन संसार बनाया दिल मिट्टी और गारे से, और खेल अजब सा खेल रही है रंग बदलती बस्ती यार, वाह, खेल अजब सा खेल रही है रंग बदलती बस्ती यार, मौसम झूला झूल रहे हैं मिलकर सब बंजारे से, बहुत अच्छे, मौसम झूला वाह। झूल रहे हैं मिलकर सब बंजारे से, और क्या है अगर जो हिज्र मिला है वाह, हमको इश्क के बदले में, क्या कहने, क्या कहने, क्या है अगर जो हिज्र मिला है हमको इश्क के बदले वाह। में, मर तो नहीं जाता है कोई थोड़े बहुत खसारे से, बहुत अच्छे, मर तो बहुत नहीं अच्छे, जाता है कोई थोड़े बहुत खसारे से, और नटखट सावन दस्तक देकर दूर कहीं छुप जाता है, वाह वाह वाह, नटखट सावन दस्तक देकर दूर दूर कहीं। कहीं छुप जाता है, और दो बादल छेड़ रहे हैं एक दूजे को प्यारे से, बहुत अच्छे, और दो बादल छेड़ रहे हैं एक दूजे को प्यारे से, और मक्ता देखिएगा कि उसका मसलक इश्क नहीं है, वाह, शायद दुनियादारी है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, उसका मसलक इश्क नहीं है, शायद दुनियादारी, शायद दुनियादारी है, देखो कोई बात न करना सीमा उस बेचारे से, बहुत अच्छे, देखो कोई वाह, बात वाह, न वाह। करना सीमा उस बेचारे से, कभी कभी तो जख्मी किरणें ऐसे मुझ तक आती बहुत हैं जैसे कोई काट रहा हो रोशनियों को आरे से, बहुत अच्छे, कोई इन्हें आवाज न देना, अब की बार किनारे से दरिया वापस लौट रहे हैं अपने अपने धारे अपने से। अपने धारे बहुत से। अच्छे, बहुत खूबसूरत शुक्रिया। खूबसूरत कलाम बहुत आप पेश नवाज़िश, कर रही हैं, बहुत और हम नवाज़िश। सीमा ये भी चाहते हैं कि जहां आपके कलाम से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं वहीं हम चाहते हैं आपकी गुफ्तगू से भी इस्तिफ़ादा करते रहें। तो सीमा, आपके जो अब तक कलाम समात किया उसमें हमें एक मूड दिखाई देता है, एक मेहनत दिखाई देती है, एक कैफियत दिखाई देती है आपकी शायरी में। मैं कहना ये चाहता हूँ असल में कि जो सोशल मीडिया है इसके असरात शायरी पर आपके नज़दीक कैसे मुरतब हो रहे हैं, या शायरी के असरात सोशल मीडिया पर कुछ मुरतब हो रहे हैं? चूँकि हमने ये देखा कि जिस तरह से आप संजीदगी से कलाम कह रही हैं, इसी तरह दीगर शौरा भी संजीदगी से कलाम कह रहे हैं। वो एक नशिस्त में गज़ल कहना, उस पर वक्त सर्फ करना, ये सारी मेहनतें करना, लेकिन अब जैसा कि हम देखते हैं कि नौजवान हमारे वो एक शेर लिखते हैं, यानी उन्होंने मतला कहा और वो फौरी तौर पर उन्होंने फेसबुक पर डाल दिया। जो हम इस पर आपसे मैं सवाल कर लेता हूँ, जवाब वक्फे से वापस आएंगे तो लेंगे। और फिर ये कि वो एक शेर मतले का डाल दिया और उसके बाद लिखा कि गज़ल जो है वो तैयारी के मराहिल में है, फिर वो 2 घंटे बाद एक शेर डाल दिया। तो इन चीज़ों को आप किस तरह से देखती हैं? हम वक्फे पर आपकी इजाज़त से जाते हैं, वक्फे से आकर आपसे इसका जवाब देते हैं। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क की मुमताज़ शायरा, दुनिया उर्दू की मुमताज़ शायरा सीमा नकवी साहिबा, जो अपनी खूबसूरत गुफ्तगू आपकी समातों तक मुंतकिल कर रही हैं, खूबसूरत कलाम आपकी समात तक मुंतकिल कर रही हैं। इस वक्त हम एक वक्फे पर नाज़रीन करम, हम वक्फे से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया उर्दू की मुमताज़ शायरा सीमा नकवी साहिबा, जो खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रही हैं, जो खूबसूरत गुफ्तगू आपकी समातों तक मुंतकिल कर रही हैं। हम वक्फे से चूँकि दोबारा हाजिर हो चुके हैं, सीमा नकवी साहिबा से दरख्वास्त करते हैं कि कुछ कलाम और आपकी समातों तक और हमारी समात तक मुंतकिल करें। जी सीमा साहिबा, तो बस हम आपसे एक बार फिर दरख्वास्त करेंगे, आप इतना खूबसूरत कलाम पेश कर रही हैं तो हम चाहते हैं कि मज़ीद कलाम आपसे जी समात करें। ज़रूर। मैं एक गज़ल के चंद अशार अगर आपको नागवार ना गुजरे
اور آپ کے حافظے میں کوئی ترنم میں آپ نے کوئی غزل کہی ہو تو وہ ضرور کوئی بطور تبرک پیش کیجئے گا. میں سمجھتی ہوں کہ میرا ترنم کوئی بہت اچھا نہیں ہے، لیکن میں کبھی کبھی کیونکہ میرا تعلق کیونکہ اہل تشیع سے تو مرثی اور سلام اور منقبت بہت پڑھی ہے، تو تھوڑا بہت گنگنا لیتی ہوں، تو آپ کی اور سامعین کی خدمت. ضرور ضرور. ایک پرانی غزل ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے، میں آپ کی سماعتوں کی نذر کرتی ہوں. حوصلے غم سے لڑ گئے میرے، حوصلے غم سے لڑ گئے میرے، اشک مشکل میں پڑ گئے میرے، اشک مشکل میں پڑ گئے میرے. اور یہ اگلا شعر جو ہے یہ ہم تمام ان تمام پاکستانیوں کی اور ان تمام ملک سے باہر ہجرت کرنے والوں کی نظر ہے جو اپنی زمین اور اس کو چھوڑ کر دور چلے جاتے ہیں. میں نے ہجرت کا بیج کیا بویا، میں نے ہجرت کا بیج کیا بویا، پاؤں جڑ سے اکھڑ گئے میرے، پاؤں جڑ سے میں نے ہجرت کا بیج کیا بویا، پاؤں جڑ سے اکھڑ گئے میرے. ایک گھڑا ٹوٹ کیا گیا میرا، ایک گھڑا ٹوٹ کیا گیا میرا، لوگ افسانے گھڑ گئے میرے، لوگ افسانے گھڑ گئے میرے. اور ہجر صدیوں پہ پھیل جاتا مگر، ہجر صدیوں پہ پھیل جاتا مگر، کم شب و روز پڑ گئے میرے، کم شب و روز پڑ گئے میرے. اور بقا دیکھیے گا. جی عطا کیجیے. دماغ سے اس وقت نکل گیا. سب رفو کر کدھر گئے سیما، سب رفو کر کدھر گئے سیما، زخم پھر سے ادھڑ گئے میرے، زخم پھر سے ادھڑ گئے میرے. میں نے ہجرت کا بیج کیا بویا، پاؤں جڑ سے اکھڑ گئے میرے، حوصلے غم سے لڑ گئے میرے، اشک مشکل میں پڑ گئے میرے. بہت اچھے بہت اچھے بہت خوبصورت ترنم سے آپ نے کلام پیش کیا. جیسے ہم نے وقفے پر جانے سے قبل آپ کی خدمت میں ایک سوال قائم کرنے کی جسارت کی تھی، وہی جو نوجوانوں کے تعلق سے جو قسطوں میں غزلیں کہی جا رہی ہیں، اگر آپ کے ذہن میں وہ سوال ہو تو ضرور اس کا جواب دیجئے، ورنہ کوئی بات نہیں ہے. بالکل. آپ نے سوشل میڈیا کے تعلق سے سوال کیا تھا کہ آج کل جس طرح کی ہم جلد بازی میں جلدی میں لکھا جا رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس میں برا بھی نہیں ہے کچھ ایسا، کیونکہ تیزی سے لکھا جا رہا ہے، لیکن اس میں پھر ہر طرح کا ادب تخلیق میں آ رہا ہے، تو اس میں وہ بھاگتے دوڑتے لکھے تو وہ آپ کے شاعری میں بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ فرق. جیسے ٹیکنالوجی میڈیا فاسٹ فارورڈ، ہم تیزی سے ٹیکنالوجی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، دنیا آگے بڑھ رہی ہے، تو شاعری بھی وہ فاسٹ تیزی والی ہو گئی. ہم پہلے، اور میں سمجھتی ہوں، میں اپنے تعلق سے آپ کو بتاؤں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاعری کو وقت دینا ضروری ہے. کوئی بھی کام
کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں اس کو وقت دینا. اور غزلیں جو ہیں وہ ضرور آپ بعض اوقات ایک سٹنگ میں بھی ہوتی ہیں, آپ لکھتے چلے جاتے ہیں. اس کے باوجود بھی میں نے جتنا اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے لکھا, آپ نے چھوڑ دیا, کچھ دن تک اس کو چھوڑ دیا, اس کو دیکھا بھی نہیں, جسے کہتے ہیں پکایا جائے غزل کو. جی ہاں, آپ کو معلوم ہے کہ, اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ماشاءاللہ سے کہ غزل لکھنا جو ہے وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ 2 مصرے ہیں, لیکن ان کو اور آپ ان کو کتنی دفعہ لکھتے ہیں اور کتنی دفعہ اس پہ وہ مشق سخن جو ہے وہ ہمارا خون اور ہمارا پسینہ اور ہر چیز اس میں. تو یہ چیز جو ہے مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا اچھا ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک میڈیم آ گیا ہے جس کے ذریعے وہ لوگ جو عمدہ شعراء ہیں لیکن ان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے, تو وہ شاعری لوگ, میری شاعری جو ہے بذات خود, کیونکہ میری کوئی کتاب نہیں آئی, تو میری شاعری زیادہ تر فیس بک کے ذریعے ہی لوگوں تک پہنچی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لکھیں, اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وولٹے سیدھی لگائے جاتے ہیں, اس کے بعد اس پہ کریکشن کیا جاتا ہے, پھر دوبارہ لگتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو چیز ہے اگر ہمیں تھوڑا ٹھہراؤ, وہ ٹھہراؤ شاید آج کی نسل میں ہم سے بہت اچھی بات ہے, اور یہ حقیقت ہے, اور یہ کوئی برا اور اچھا نہیں ہے. ہر نسل کی اپنی ایک پازیٹیوز ہیں, ہر چیز کے پروز اور کونز ہیں, اور وہی ہماری نسل شاید زیادہ ٹھہراؤ, اور شاید وہ عمر کے ساتھ آتا ہے تو وہ نوجوان شعراء آہستہ عمر کے ساتھ ساتھ وہ ٹھہراؤ بھی آئے گا. لیکن کیونکہ ایک چیز میسر ہے اکثر, اور یقین مانے کہ یہ کام میں بھی کر چکی ہوں, اور یہ ہم میں سے ہر شخص وہ کام کرتا ہے کہ بعض اوقات کوئی چیز ذہن میں آتی ہے فوراً سے لگا دی یا لوگوں تک پہنچا دیا, تو اس میں برا کچھ نہیں ہے, لیکن ٹھہراؤ کی ضرورت ہے. اور شاعری خون مانگتی ہے, شاعری وقت مانگتی ہے, بہت اچھی بات ہے, یہ چیز ضروری ہے ہمارے. اب یقین جانیے میں بالکل صدقے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے بہتر اس بات کو جانتی ہیں کہ جب آپ ایک سنجیدہ لکھنے والے سے گفتگو کر رہے ہوں, وہ خواہ آپ کی سماعت تک گفتگو منتقل کر رہے ہوں یا اشعار منتقل کر رہے ہوں, تو آپ کو ایک عجب سے ایک سرور محسوس ہوتا ہے اس میں سے. تو میں اسی کیفیت سے دو چار ہوں آپ کی خوبصورت اور عمدہ گفتگو کی بنیاد پر, شاعری کی بنیاد پر. سما, جیسا کہ ہم ایک ہی نگاہ سے ادب کو دیکھتے ہیں دنیا بھر میں, خواہ وہ ہمارے پڑوسی ملکوں کینیڈا, آسٹریلیا, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں وہاں کہیں نہ کہیں تھوڑے سے موضوعات میں تبدیلیاں پاتے ہیں. یقیناً جہاں کا آدمی رہ رہا ہے وہ اپنے موضوعات. اگر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ آپ کی شاعری کے بنیادی موضوعات کیا ہیں, تو آپ کیا کہنا چاہیں گی اس پر؟ آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ بنیادی موضوعات وہی ہوتے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں. تو ہم جو بھی موضوع کشید کرتے ہیں, جو بھی مضامین کشید کرتے ہیں, وہ اپنے چاروں طرف سے کشید کرتے ہیں. تو میرا موضوع بھی میرا ماحول ہے. اور ایک بات جو میں بہت ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک شاعرہ کی ہونے کے ناطے بہت سے لوگ نسائی ادب کا ذکر کرتے ہیں, تو مجھے اس لفظ سے بڑا مطلب میں معترض ہوتی ہوں اس بات پہ, کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہم شاعر ہوتے ہیں. شاعر اور شاعرہ کا جو آپ نے وہ بدل دیا کہ یہ نسائی ادب ہے اور یہ ایک مردوں کے, تو وہ بات ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک عورت ہونے کے ناطے میرے مسائل مختلف ہوں گے. میں ماں ہوں, میں اپنی اولاد کا ذکر کرتی ہوں, گھر کا, لیکن اس کے باوجود جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, جو ہمارا چاروں طرف کا ایک تجزیہ ہے, وہ میرے خیال ہے کہ ایک عورت اور مرد ہونے کے ناطے ہم سب کا ایک ہے. تو اس لحاظ سے موضوعات بھی ایک سے ہیں, شاید اظہار تھوڑا مختلف, آپ کا بیانیہ مختلف ہو جائے, لیکن نسائی اور اس میں مجھے اعتراض ہوتا ہے, تفریق نہیں کرنا چاہیے. مطلب شاعر ہے تو شاعر ہے, شاعر ہے, تو یہ ہے میرا. اور ماحول چونکہ ہم کینیڈا میں, تو جیسے آپ بہت سے شعراء میں ہجرت کی ایک کسک محسوس کریں گے, ایک باہر کا ایک موسم کا فرق ہے, تو وہ موسم ہماری شاعری میں نظر آتا ہے کہ برف کا پھول میں نے کبھی استعمال کیا تھا. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ماحول کے, لیکن اس کے باوجود جو ہم اپنے ملک کو چھوڑ کے گئے, وہ تکلیف آپ کو بار بار ہر شاعر کی اس میں نظر آئے گی. اور وہ زندگی کی کتنی سہولیات میسر ہوں, لیکن وہ ایک کرب آپ کے ساتھ ساتھ سفر میں رہتا ہے. اور بالکل بہت اچھی بات ہے. ہم سیما پروگرام کے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں, اور میں یہ چاہوں گا کہ کچھ کلام اگر بطور تبرک اور عطا کر دیں تو بہت اچھا ہوگا. ضرور, میں آپ کی خدمت میں ایک اور غزل کے چند اشعار پیش کرتی ہوں. ایک آب سرخ ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. واہ, ایک آب سرخ ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. لہو کے بہتا ہے
کرتا کراتا کچھ بھی نہیں. بہت اچھے، بہت ایک آب اچھے. سرخ ہے اس سے واہ. زیادہ کچھ بھی نہیں. لہو کے بہتا ہے کرتا کراتا کچھ بھی نہیں. یہ کارگاہ ہوس ہے یہاں پہ ہجر و وصال. بہت اچھے، بہت یہ اچھے. کارگاہ ہوس ہے یہاں پہ ہجر و واہ. وصال. فریب عشق ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. بہت اچھے. فریب عشق ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. خود اپنے واسطے اٹھتا ہے جب بھی اٹھتا ہے. واہ. خود اپنے واسطے اٹھتا ہے جب بھی اٹھتا ہے. ہمارے درد کو تم سے علاقہ کچھ بھی نہیں. بہت اچھے سیما، بہت ہمارے اچھے. درد کو تم سے علاقہ کچھ بھی نہیں. اور ہم اوڑھ کر جو یہ بیٹھے ہیں تیرگی کا غلاف. واہ. ہم اوڑھ کر جو یہ بیٹھے ہیں تیرگی کا غلاف. وہ آنکھ دے کے بھی ہم کو دکھاتا کچھ بھی نہیں. بہت اچھے. وہ آنکھ دے کے بھی ہم کو دکھاتا کچھ بھی نہیں. یہ اعتماد محبت نے تیری بخشا ہے. واہ. یہ اعتماد محبت نے تیری بخشا ہے. یقین کر کے ہمیں آتا جاتا کچھ بھی نہیں. بہت اچھے، یقین بہت کر کے اچھے. ہمیں آتا جاتا واہ. کچھ بھی نہیں. مجھے تو یاد بھی رہتی نہیں ہے کل کی بات. واہ. مجھے تو یاد بھی رہتی نہیں ہے کل کی بات. مگر یہ دل مجھے شک ہے بھلاتا کچھ بھی نہیں. بہت اچھے، بس بہت اتنی اچھے. دور رہو خوشنما نظر آؤ. بہت اچھے. بس اتنی دور رہو خوشنما خوشنما نظر نظر آؤ. قریب سے تو بہت ہم کو بھاتا کچھ بھی واہ. نہیں. اور مقطع دیکھیے گا کہ ایک اطمینان ہے سیما کہ خود سلامت ہیں. واہ. یہ شاید ہمارا عمومی رویہ ہے. ایک اطمینان ہے سیما کہ خود سلامت ہیں. کوئی جیے مرے اپنا تو جاتا کچھ بھی بہت نہیں. اچھے، بہت کوئی اچھے. جیے مرے اپنا تو جاتا جاتا کچھ بھی نہیں. ایک آب سرخ ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. واہ. لہو کے بہتا ہے کرتا کراتا کچھ بھی بہت نہیں. اچھے، بہت اچھے. بہت اور سیما بہت شکریہ، آپ نے خوبصورت گفتگو ہمارے سامعین تک پہنچائی، ہماری سماعتوں تک منتقل کی، اپنا خوبصورت کلام ہماری سماعتوں تک منتقل کیا. اور میں دلی طور پر چاہوں گا، چونکہ پروگرام اپنے آخری مراحل میں ہے، تو آپ پاکستان آئی ہیں، تقریبات میں آپ نے شرکت کی، اور آپ خاص طور سے نوجوان نسل کو، اپنے ہم عصر احباب کو کوئی میسیج دینا چاہیں تو کیمرہ آپ کے سامنے موجود. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر اس اتنی خوبصورت گفتگو میں آپ نے مجھے شامل رکھا. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا پیغام بس اتنا ہی ہے کہ ہم بیرون ملک جا کر بھی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنی اگلی نسل کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں اپنی زبان، اپنی اقدار اور اپنی زمین سے جڑا رکھیں. تو میری اپنی نوجوان نسل جو یہاں کی نسل ہے، جو پاکستان میں ماشاءاللہ پروان چڑھ رہی ہے، ان سے میری درخواست ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ یقیناً ایسا کریں گے کہ وہ بھی اپنی زمین سے جڑیں. زبان کو زبان کی طرح اس طرح سے بولیں، اس طرح سے جئیں جیسا کہ اس کا حق ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم تھوڑا سا ہٹتے جا رہے ہیں. اور یہاں کے بہت سے بچے جو میں نے دیکھے ہیں وہ میرے بچوں کی طرح جب اردو بولتے ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو آپ تمام نوجوان نسل، تمام نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ اپنی زبان، اپنی زمین اور اپنی اقدار سے جڑے رہیے. انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. بہت شکریہ. بہت اچھے، بہت اچھے. اور سیما، میں پروگرام کے اختتام پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام میں شریک ہوئیں. اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم آئندہ بھی آپ کو وقتاً فوقتاً زحمت دیتے رہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری. مہمان تھے دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ سیما نقوی. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.